اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وحشت قبر کا پریکٹیکل طریقہ۔ اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل طریقہ کر کے نماز وحشت قبر کا آپ کو دکھائیں، نماز وحشت قبر کی کیا اہمیت ہے۔ نماز وحشت قبر عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے یہ نماز وحشت قبر پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان یہ اپنی قبر کے لیے سامان میسر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جتنا دوسرے لوگوں کے لیے نماز وحشت قبر پڑھیں گے، قبر کی پہلی رات جو کہ ایک مشکل رات ہے، جب آپ دوسروں کے لیے نماز وحشت قبر پڑھیں گے تو یقیناً خداوند کریم آپ کی اس رات کو آسان کر دے گا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عالم دین تھے، وہ باقاعدگی کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا، کوئی مومن بھائی اس دنیا سے چلا جاتا، اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھتے تھے۔ لیکن خدا کی کرنی تھی، ایک دفعہ وہ اپنے کسی کام سے جنگل کی طرف گئے اور وہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ کسی شخص نے دیکھا، ان کو دفن کر دیا، اور کسی نے بھی ان کے لیے نماز وحشت قبر نہیں پڑھی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک عالم دین نے اس عالم دین کو اپنی خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ آپ کی قبر کی پہلی رات کیسے گزری ہے، کہ آپ کی قبر کی پہلی رات کیسے گزری ہے۔ کہتے ہیں خداوند کریم نے میرے اوپر بڑے احسان کیے ہیں قبر کی پہلی رات۔ تو عالم دین پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے تو کسی نے نماز وحشت قبر نہیں پڑھی تھی۔ وہ فرمانے لگے کہ میں جو دوسروں کے لیے نماز وحشت قبر پڑھتا تھا، خداوند کریم نے اس نماز وحشت قبر کی وجہ سے میری خطاؤں کو معاف کر دیا اور میری اس رات کو آسان کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز وحشت قبر ہر مومن کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو اس کے لیے پڑھیں۔ اس نماز کا وقت کیا ہے؟ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کی قبر کی پہلی رات ہو، یعنی جب تدفین ہو جاتی ہے اس کے بعد جو پہلی رات ہوتی ہے، اس وقت کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد اس نماز کو پڑھا جائے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد اس کا ثواب اس مومن بھائی کو بھیج دینا چاہیے۔ آئیے اب مل کر نماز وحشت قبر کا پریکٹیکل طریقہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وحشت قبر کا پریکٹیکل طریقہ۔ نماز وحشت قبر اگر میں مکمل طور پر پریکٹیکل آپ کو کر کے بتاؤں گا تو کافی یہ لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے نماز وحشت قبر کی آپ نے نیت کرنی ہے اور اس میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ میں مختصر کر کے بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ کہ ساری کی ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کو، کوئی چیز میں نے چھوڑنی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس مومن بھائی کے لیے، مرحوم کے لیے آپ نے نماز وحشت قبر پڑھنی ہے، اس کا نام ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ میں کن کے لیے یہ نماز وحشت قبر پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے مثلاً اس مومن مرحوم بھائی کا نام مثلاً محمد علی ہے، تو آپ نے نیت دل ہی میں کرنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے ادا کریں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز وحشت قبر محمد علی
مرحوم ولد محمد اسحاق مثلا، ان کے لیے قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ مکمل آپ نے سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور جب سورہ الحمد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آیت الکرسی مکمل طور پر آپ نے پڑھنی ہے۔ شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے آپ نے شروع کر کے تو آخر ہم فیہا خالدون تک، یہاں تک آپ نے مکمل آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، بالکل عام طریقے سے جس طرح آپ عام نماز پڑھتے ہیں، 2 سجدے کرنے ہیں، اور پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ آپ دوسری رکعت کے لیے بھی آپ کھڑے ہیں، تو دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ الحمد آپ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پوری سورہ الحمد پڑھنے کے بعد آپ نے 10 دفعہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 10 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 10 دفعہ سورہ انا انزلناہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے ہیں۔ دعا میں آپ کوئی بھی دعا جو آپ نماز میں مانگتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے، وہ مانگ سکتے ہیں۔ اس مرحوم جو ہے جس کے لیے نماز واسطہ قبر آپ پڑھ لیں، ان کے لیے بھی آپ جو وہ دعا مانگیں۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں، اور پھر آپ بیٹھ جائیں۔ جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ نے اسی طرح سے مثلاً بیٹھ کر آپ نے ابھی 2 سجدے کر لیے، 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تشہد پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز آپ کی مکمل ہوگی۔ اس کے بعد دعا مانگنی آپ نے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو بہت اچھا ہے، اب اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں ہی آپ کے لیے کہنا یہ ضروری ہے، آپ پنجابی میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں کہ پروردگار جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میں ہدیۃً یہ میں مرحوم فلاں بن فلاں کو بھیجتا ہوں، تو اس طرح آپ کی نماز واسطہ قبر مکمل ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔